بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ٹائٹن کے ڈوبنے کا جو ٹائٹن آبدوز ہے اس کے ڈوبنے کا بہت زیادہ شہرہ ہے۔ ہم آج بالکل نئے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں شہزادہ داؤد، مقصود قادر شاہ اور دنیا بھر کے جو بحری ماہرین ہیں، یہ تینوں مختلف حقائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورہ نور کی 40ویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ ٹائٹن آبدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز، ایک اور معجزہ دنیا کے سامنے کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دے دی۔ شہزادہ داؤد جو ہیں پاکستان کے امیر ترین بزنس مین ہیں اور جو حسین داؤد صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کھارپتی ہیں، یہ بجلی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر، کیمیکل سٹوریج، سولر انرجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ داؤد خاندان 100 سال سے کاروبار کر رہا ہے۔ یہ اینگرو کارپوریشن اور داؤد ہرکولس کے مالک ہیں۔ شہزادہ داؤد ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کے 4 بچے ہیں، سبرینا، شہزادہ، عظما اور سمد۔ شہزادہ داؤد کی عمر 48 سال تھی۔ ان کی بیگم کرسٹن برطانوی ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں، بیٹا سلیمان اور بیٹی علینا۔ یہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ حسین داؤد نے 2021 میں شہزادہ کو اینگرو کا نائب چیئرمین بنا دیا۔ شہزادہ غیر معمولی انسان تھے۔ انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ یہ نیچر لور بھی تھے اور فلاح و بہبود کے بے تحاشا کام بھی کرتے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے ٹائٹن آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہیں آ سکے۔ یہ آبدوز اوشن گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا سی ای او اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 ہی لوگ سوار تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ۔ شہزادہ سلیمان اور برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ آبدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ سی ای او اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ اوشن گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 ناٹیکل میل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ 3500 میٹر گہرائی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں دریافت ہوا اور اوشن گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے عمراء کو اس کی سیر کرانا شروع کر دی۔ یہ سیر 10,500 کلو گرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹن میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائف سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کا $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد 18 جون کو بحری جہاز MV پولر پرنس کے ذریعے ٹائٹن میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اس وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحرہ اوقیانوس میں روسی آبدوزوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز 2.25 گھنٹے بعد بات پی لاجک زون میں دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ زون 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دوم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سرے دست
کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں اس کے لیے مقصود قادر شاہ صاحب ہیں، ان کی کہانی سننا ہوگی. مقصود قادر شاہ پنجاب سول سروس کے ملازم تھے. ان کی بیگم گائناکالوجسٹ ہے. بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلہ میں بحرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہی خاندان کی ڈاکٹر بن گئیں. 2012 میں مقصود قادر کی ٹرانسفر بحرین ایمبیسی میں ہو گئی. یہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بحرین میں کاروبار شروع کر دیا. بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہیں اور مقصود قادر بزنس مین. اب ان کا شہزادہ داؤد کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمیں یہ جاننے کے لیے بحری ماہرین کی طرف جانا ہوگا. ٹائٹن میں بلینئر سوار تھے. چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی. دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہ در تہ موجیں ہوتی ہیں. ایک موج کے بعد دوسری موج اور دوسری کے بعد تیسری موج آتی ہے اور یہ موجیں سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں. ان بحروں یا موجوں کا باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے. سمندر کے بالائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے. ہر 10 میٹر بعد موج تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن یا دباؤ 300 گنا بڑھ جاتا ہے. سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا. بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں. یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا. اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے. پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے. وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں. کیوں؟ آج تک وجہ معلوم نہیں ہو سکی. سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز سانحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھنا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے. اہم ترین آیت آپ بھی ملاحظہ کیجئے. یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے. آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا. یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 یعنی 6 ہجری میں بتا دیا کہ ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں. یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دی جاتی ہے اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی. کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت قرآن پاک میں سے مقصود قادر صاحب نے بھجوائی تھی.
میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحہ کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ جس طرح اس نے قرآن پاک میں علم حاصل کرنے کا، سائنس پڑھنے کا اور سب چیزوں کا حکم دیا ہے، اس میں ترقی کرو۔ حسین داؤد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا کرے تاہم انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف یا ماڈرن سائنس اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک دین ہے۔ شاید اس تخریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اور آخری بات، انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنا پڑ جاتے ہیں، اس سے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہم اس طرح کی معلوماتی چیزیں آپ تک لاتے رہیں۔